زمزم کا کنواں جو عربوں کے کعبہ میں بت رکھنے سے غائب ہو گیا تھا اور ریت کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ اس طرح کئی سالوں تک اہل قریش کو دور دور سے پانی لانا پڑتا تھا۔ ایک دن عبد المطلب یہ کرتے کرتے بہت تھک گئے اور کعبہ کے پاس سو گئے۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اسے زمزم کھودنے کا کہا گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ زمزم کیا ہے۔ کنواں اس کی پیدائش سے کئی سال پہلے غائب ہو چکا تھا۔ اگلے دن اس نے وہی خواب دیکھا، لیکن اس بار اسے بتایا گیا کہ کنواں کہاں تلاش کرنا ہے۔ عبد المطلب کا اس وقت ایک بیٹا تھا اور وہ دونوں مل کر کھدائی کرنے لگے۔ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر کسی دن اس کے 10 بیٹے ہو جو اس کی مدد کرے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو تو اس کے بدلے میں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی عزت میں قربان کر دیں گے۔ 3 دن کام کرنے کے بعد بالآخر انہیں زمزم کا کنواں مل گیا اور تب سے لے کر آج تک حجاج کرام اس سے پانی پی رہے ہیں۔ سال گزرتے گئے اور عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے۔ وہ اچھے اور مضبوط آدمی بن گئے اور وہ وقت آ گیا کہ وہ اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اس وعدے کے بارے میں بتایا اور اس کے سارے بیٹے اس بات پر راضی ہو گئے کہ ان میں سے کسی ایک کی قربانی کی جائے، اور اس مقصد کے لیے عبد المطلب نے قراندازی کا فیصلہ کیا جو اہم معاملات کا فیصلہ کرتے وقت قریش کا رواج تھا۔ عبد المطلب نے ہر بیٹے سے کہا کہ ایک تیر لے کر اس پر اپنا نام لکھے اور اس کے بعد وہ تیر عبد المطلب کے پاس لے آئے، اور ان کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب وہ تیر لے کر خانہ کعبہ میں لے گئے، جہاں ایک آدمی تھا جس کا خاص کام تیر چلانا اور ان میں سے ایک چننا تھا۔ اس آدمی نے سنجیدگی سے یہ کام کیا۔ اس نے جو تیر منتخب کیا اس پر عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور پسندیدہ بیٹے تھے۔ اس کے باوجود باپ اپنے بیٹے کو کعبہ کے قریب لے گیا اور اسے قربان کرنے کی تیاری کر لی۔ قریش کے بہت سے سردار وہاں موجود تھے اور وہ بہت ناراض ہوئے کیونکہ عبداللہ سب سے چھوٹا تھا اور سب کو بہت پیارا تھا۔ انہوں نے عبداللہ کی جان بچانے کا کوئی طریقہ سوچنے کی کوشش کی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ یثرب میں رہنے والی ایک عقل مند بوڑھی عورت سے مشورہ لیا جائے۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور دیکھنے گئے کہ وہ فیصلہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ کچھ مکہ والے ان کے ساتھ گئے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو عورت نے پوچھا کہ مرد کی جان کی کیا قیمت ہے۔ انہوں نے اس عورت سے کہا 10 اونٹ، کیونکہ اس وقت اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو مارتا تو اس کے گھر والوں کو 10 اونٹ مرنے والے کے گھر والوں کو دینے ہوں گے تاکہ ان میں صلح ہو جائے۔ تو عورت نے ان سے کہا کہ کعبہ میں واپس جائے اور عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قراندازی ڈالے۔ اگر اونٹوں کو چن لیا جائے تو انہیں مار کر گوشت غریبوں کو دیا جائے، اور اگر عبداللہ کو چن لیا گیا تو 10 اور اونٹوں کا اضافہ کیا جائے، اور بار بار قرعہ ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ اونٹوں پر گر پڑے۔ عبد المطلب اپنے بیٹے اور اہل مکہ کے ساتھ کعبہ کی طرف لوٹے۔ وہاں انہوں نے عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان 10 اونٹوں سے قرعہ ڈالنا شروع کیا۔ عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کو بخشنے کی دعا کی اور سب خاموشی سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ اس کا انتخاب عبداللہ کو ہوا تو ان کے والد نے مزید 10 اونٹوں کا اضافہ کیا۔ پھر انتخاب عبداللہ کو ہوا تو انہوں نے بار بار وہی کیا، ہر بار 10 اونٹوں کا اضافہ کیا۔ آخر کار وہ 100 اونٹوں تک پہنچ گئے، تبھی قرعہ اونٹوں پر پڑ گیا۔ عبداللہ بچ گئے اور سب بہت خوش تھے، تاہم عبد المطلب اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ یہ صحیح نتیجہ ہے، اس لیے اس نے قراندازی کو 3 بار دہرایا اور اب ہر بار یہ اونٹوں پر گرا۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے عبداللہ کی جان بخشی، اور اس کے بعد اونٹوں کی قربانی دی گئی
اور پورے شہر کے لیے یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی کافی خوراک موجود تھی۔ عبداللہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر بڑا ہوا اور اس کے والد نے بالآخر وہب کی بیٹی آمنہ کو اس کے لیے بیوی کے طور پر منتخب کیا۔ یہ ایک اچھا جوڑا تھا کیونکہ وہ قریش کی عورتوں میں بہترین تھی اور عبداللہ مردوں میں سب سے بہتر تھا۔ عبداللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ کئی مہینے گزارے، لیکن پھر عبداللہ نے اسے چھوڑ کر شام کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنا پڑا۔ شام سے مکہ واپسی پر عبداللہ بیمار ہو گئے اور صحت یاب ہونے کے لیے یثرب میں رکنا پڑا۔ البتہ قافلہ اپنے راستے پر چلتا رہا اور عبداللہ کے بغیر مکہ واپس پہنچا۔ عبداللہ کی بیماری کی خبر سن کر عبد المطلب نے ایک اور بیٹے الحارث کو عبداللہ کو واپس مکہ لانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ بہت دیر کر چکے تھے۔ جب وہ یثرب پہنچے تو عبداللہ فوت ہو چکے تھے۔ اب آمنہ کا اپنے شوہر اور اس بچے کے باپ کو کھو کر دل ٹوٹ گئی تھی جس کو وہ جلد ہی جنم دینے والی تھی۔ صرف اللہ جانتا تھا کہ یہ یتیم بچہ ایک دن عظیم نبی بنے گا۔